ہے گائز، بندے کا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہو میرا آفیشیل یوٹیوب چینلز۔ آج ہم گاؤں کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، ان کی جس طرح سے وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کلچر، رہنا بہنا اٹھنا سونا، ایک دم بڑی سمپل قسم کی لائف گاؤں میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ بہت سادے ہوتے ہیں۔ آج اگر آج کے گاؤں والوں لوگوں کی بات کریں تو آج کے گاؤں والے لوگوں کے اندر بھی ایک بڑی شعورت آ گئی ہے، بڑی چینجز آ گئی ہے اگر کمپیئر ٹو اولڈ ولیج ٹائپ آف پیپلز۔ آج کافی جو ہے وہ چینجز آ گئی ہے۔ اگر کچھ پرانی کچھ یادیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا، 6-7-8 سال کا تھا، تو گاؤں کی زندگی کیسے ہوا کرتی تھی۔ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ تب زندگی کچھ ایسے ہوتی تھی کہ گاؤں والوں کو کوئی اتنی خاص نظر سے نہیں دیکھتا تھا، یار کہ گاؤں میں رہتے ہیں، پھٹے پرانے روڈ ہیں، کوئی جانے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیاہ شادی کے لیے کسی گاؤں میں رشتہ کرتا تھا شہر سے، تو اس کو جب وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، ایک کار ہوتی ہے، پیچھے بس ہوتی ہے، کوئی بارات لے کے چلا گیا تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ راستے کے اندر ہی بس جو ہے وہ بس کو اتنا وہ راستہ نہیں ملتا تھا، اور بس جو ہے وہ کبھی کھیتوں کے اندر الٹ جاتی تھی، کبھی وہ کوئی ایسا روڈ خراب ہوتا تھا تو ادھر رک جاتی تھی، اور کافی مسئلے مسائل جو ہے وہ ہوتے تھے۔ لیکن آج کل وہ ٹائم نہیں رہا۔ آج کل گاؤں بھی کافی طرح سے جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں، اور کافی سکسیڈ جو ہے انہوں نے چیزیں حاصل کی ہیں، کامیابی حاصل کی ہے۔ تو پہلے دوروں میں لوگ بہت سمپل ہوا کرتے تھے گاؤں کے، اور جس طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرنا، بنا کسی لالچ، بنا کسی ہچکچاہٹ، ایک دوسرے کی مدد کرنی، ایک دوسرے سے پیار اور محبت جو ہے وہ دلوں سے اظہار ہوتا تھا، بلکہ اظہار کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ دلوں میں نظر آتی تھی زبان پہ، جو یعنی دل پہ بات ہوتی تھی نا وہ زبان پہ ہوتی ہے۔ ابھی بھی ہیں گاؤں میں کافی لوگ ایسے ہیں جو پرانے ٹائپ آف ہیں اور کافی اچھی جو مینٹیلٹی رکھتے ہیں، ابھی بھی وہ لوگ ایسے ہیں، لیکن کافی چینجز ابھی جو ہے وہ کمپیئر ٹو اولڈ ورلڈ ابھی اولڈ ولیج ابھی آ گئی۔ اس ٹائم اگر آپ کو بتاتا چلوں تو گھر جو ہے وہ کافی کچے مٹی کے ہوتے تھے۔ اگر آج بات کریں تو آج تو گاؤں میں پراپرلی آپ کو پکے مکانے نظر آئیں گے، کچھ ایسے شاید 100 میں سے کوئی 1-آدھا% کو کچے مٹی کے مکان ہو گئے، ادروائز گاؤں کے اندر ابھی بھی آپ کو ہر گھر میں پکے مکان ہی نظر آئیں گے۔ تب کچے مٹی کے مکان ہوتے تھے لیکن دل بڑے سچے ہوتے تھے، اور دل جو ہے وہ ایک دم اتنے نرم۔ جب کبھی بھی آپ نے اپنے گھر میں کوئی سالن یا کچھ ایسی ڈش بنائی ہے، تو وہ ان کا اصول اور قانون ہوتا تھا کہ ایک برتن میں تھوڑا سا سالن ڈال کے ہمسائے کے گھر میں جا کے ویسے دے آنا، کسی نے مانگا بھی نہیں ہے ویسے ہی دے آنا۔ یہ بہت بڑی محبت تھی، اور جب دوسرے بناتے تھے تو وہ بھی چیزیں ہیں وہ جو دے دیتے تھے۔ آج اگر دودھ کی پرائس کی بات کریں پاکستان میں تو 120 روپے کلو مل رہا ہے، اور اس ٹائم کی بات کریں تو اس ٹائم لوگ جو بالکل دیسی دماغ رکھتے تھے، مجھیں بھینسیں گائیں ان کے پاس کھلی ہوتی تھیں، اور جو ہے وہ جو ماڑے لوگ تھے جن کے پاس وہ جو ہے وہ بھینسیں نہیں تھیں یا دودھ کی کنڈیشن نہیں تھے، وہ ان کو آدھا کلو کلو ایسے ہی دے دیا کرتے تھے، اور اللہ پاک ان کے کام میں کاروبار میں بھی کافی برکت جو ہے وہ ڈالا کرتے تھے، ابھی بھی ڈالتے ہیں۔ اینڈ احساس کی اگر بات کریں تو گاؤں میں جو احساس ہے وہ کمپیئر ٹو شہر وہ کافی اچھا ہے آج کل کے دور میں بھی۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو گاؤں والے جو آپ کے گلی محلے والے لوگ ہیں وہ بہت جلد آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنی جو ہے وہ حمایت دکھانے کے لیے، اپنی اچھائی دکھانے کے لیے۔ اور کبھی کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی تو سارے مل جل کے، جو اگر کوئی ماڑا بندہ ہے تو وہاں پہ انہوں نے کھانے وانے کا انتظام کر دیا کہ یار یہ بندہ نہیں کر سکتا کچھ۔ مہمانوں کا خیال کرنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی رہنے بہنے کے لیے کچھ اتنا خاص جگہ نہیں ہے تو دوسرے جو ہمسائے ہیں انہوں نے آپ کو چارپائیاں دے دیں، آپ کو کمبل دے دی، آپ کو رضائیاں دے دیں کہ نہیں آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں کچھ زیادہ، یا ہمارے گھر میں کمرہ خالی ہے آپ ان کو ادھر بھیج دیں۔ مہمان نوازی میں گاؤں والے لوگ بڑے آج کے دور میں بھی بہت اچھے پائے جاتے ہیں، جس طرح سے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی
شہر والے بندے کے پاس چلے جائیں 2-3 دن تو بالکل اک جاتا ہے یار کہ اتنا ٹائم سے بندہ کیوں یہاں پہ رہ رہا ہے، لیکن گاؤں میں اگر آپ چلے جاؤ کسی کے گھر میں تو ان کے پاس جو ہے وہ اگر گائے وائے ہیں، کھیت ہیں، ان کا سارا کھانے پینے کا جو راشن ہوتا ہے سارا ان کی کھیتوں سے آ جاتا ہے، گھر میں بھینسیں ہوتی ہیں ہر چیز، تو ان کو اتنا مشکل نہیں لگتا مہمان نوازی کرنا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی گاؤں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ گاؤں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو پولوشن سے جو ہے نا بالکل آپ دور رہتے ہو۔ گاؤں میں جب آپ چھت پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو اگر آپ گلی محلے میں جو عورتیں ہوتی ہیں کبھی اپنی سہیلی کو نہیں دیکھتی ہیں تو یا وہ ملاقات نہیں کر پاتی، تو جب وہ چھت پہ چڑھتی ہیں تو چھت گاؤں کے ساتھ نا ایک دوسرے کے گھر کے ساتھ ایسے لگے ہوتے ہیں، جیسے دیوار ہوتی ہے نا، یہ دیوار ہے دوسری دیوار ایک ساتھ ایسے ہوتی ہے۔ تو تب جو اسپیشلی سردیوں میں جب وہ لوگ چھتوں پہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی کبھی کتنے دنوں تک ملاقات نہیں ہوتی، آپ کو پتہ دھوند پڑتی ہے، جیسے فوگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، جب دھوپ تھوڑی سی لگتی ہے تو چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں چارپائیاں لے کے، تو چھتوں کے اوپر ہی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگانی ہو، میری وہ سہیلی وہاں پہ کھڑی ہے، یا میرا وہ دوست کھڑا ہے وہاں پہ، یا میرا کوئی رشتہ دار ہے، یا میرے ہمسائے ہیں کچھ، چھتوں کے اوپر سے ہی آپس میں بات چیت جو ہے وہ سٹارٹ کرنی، اور ایک دم ایسے فیلنگ ہوتی ہے یار جیسے کہ ہمارا گھر تو الگ الگ ہے لیکن جو دل ہے نا وہ ٹریک ہے، یعنی اٹریک سسٹم، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ گلے شکوے گاؤں کی اگر بات کریں تو گلے شکوے آپس میں بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن دلوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر جس کے ساتھ ان کا کوئی گلہ شکوہ ہے وہ سامنے آ جائے تو گلے شکوے ایک ہی منٹ میں ایک دو بات کرنے سے ہی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر پولیٹیکل نہیں ہوتی، سیاست نہیں ہوتی، ایک دم سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی ان کی زمینیں ہوتی ہیں، اگر انہوں نے کوئی کھیتی باڑی کرنی ہے، کوئی فصل اگانی ہے تو اس کو اگا کے بالکل تیار کر کے بعد میں انہوں نے جا کے منڈی میں بیچ دینی ہے، اور وہی ان کی ساری انکم ہوتی ہے۔ جیسے آپ بھینسوں کا پیپار دیکھ لیں، ان کو وہ جو ہے وہ جیسے ایک چھوٹی سی انہوں نے بکرا وکرا یا کوئی بچڑا پال لیا، اس کو بڑا کر کے اس کو سیل کر دیا، یا قربانی میں جو ہے وہ تھوڑا سا منافع لے کے اس کو سیل کر دیا، یا کوئی بھینس لی تو بھینس جو ہے نا دودھ وودھ اچھا دیتی ہے اس کو سیل کیا، اور کہیں اور سے جو ہے وہ سستے میں لے لی، اور ایسے جو ہے نا یہ لوگ سمپل سا جو بیپار کرتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں گاؤں کی لائف بالکل چینج ہو چکی ہے۔ آئی بلیو تب وہ وقت میں جس کے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی تو بڑا نام ہوتا تھا اس بندے کا، یار سائیکل ہے اس کے پاس، بیسیکلی لوگ پیدل جا کے جہاں پہ بس پوائنٹ ہوتا تھا وہاں سے بس پکڑ کے وہ شہر میں کام کرنے جاتے تھے۔ آج ہر گھر میں سائیکل موٹر سائیکل ہے، سائیکلوں والا زمانہ بھیا ختم ہو گیا، ابھی سائیکلیں والے نہیں ہیں، ابھی بھی ہیں کچھ لوگ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، کچھ لوگ، بٹ موسٹلی لوگوں کے پاس موٹر سائیکل جو ہے وہ بالکل عام ہو چکی ہے۔ اور تب دور بہت سادے تھے، یعنی کہ اگر بات کریں تو 50 کلومیٹرز 60 کلومیٹرز بھی لوگ چل کے جایا کرتے تھے، اتنی لوگوں میں پاور اور شکتی کی قوت رکھتے تھے۔ آج کل تو کوئی بندہ کہے یار کسی کو 1 کلومیٹر چل جا کے وہاں سے کچھ لے آ تو اس کے لیے بڑا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی گاؤں کی لائف بہت خوبصورت ہے، جب کوئی گلی محلے میں کوئی نیا بندہ جاتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کہ گاؤں کی چھتوں پہ چڑھ کے لوگ دیکھتے ہیں یار یہ کس کے گھر آیا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں بڑی زبردست قسم کی ہیں، اور آج کی ویڈیو میں یہاں پہ اینڈ کروں گا، اگر پسند آئی تو لائک اینڈ سبسکرائب، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو